کل شام تک، کل رات تک یا آج صبح تک پاکستان کی سب سے بڑی خبر کیا تھی؟ عزیر بلوچ. جی عزیر بلوچ، ان کے چونکا دینے والے انکشافات، عزیر بلوچ کے بیانات پہ اگلی گرفتاریاں کیا ہوں گی، ای سی ایل. اور درمیان میں ایک اور بہت امپورٹنٹ خبر تھی جو یہ خبر ہے جو تمام باقی اس پی آئی اے کے ہنگامے میں کہیں دب گئی ہے. جی اور وہ اہم ترین خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس انور زئی جمالی صاحب نے ایک لارجر بینچ تشکیل دے دیا ہے جو 8 فروری سے سماعت کرے گا. جی لارجر بینچ 5 رکنی. سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 ججز بیٹھیں گے اور وہ سماعت کریں گے 8 تاریخ سے سانحہ کارساز کی. جی سانحہ کارساز کے اوپر ایک لارجر بینچ بن گیا. اور یہ بینچ، اس کی سماعت پہلے کب ہوئی تھی؟ جو محترمہ کراچی آ رہی تھی اپنی جلاوطنی ختم کر کے، تو 18 اکتوبر ایک دھماکہ ہوا تھا کراچی میں کارساز پہ. اس دھماکے کے بعد اس میں نتیجے میں کوئی 150 کے قریب پیپلز پارٹی کے کارکن شہید ہو گئے تھے. اور 30 تاریخ کو، یعنی اس کے تقریباً 12 دن کے بعد، اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب نے نوٹس لیا تھا اور ایک عدالتی کمیشن وغیرہ بن گیا تھا جس کی ایک سماعت ہوئی تھی 1 نومبر 2007 کو. جی اس کے بعد جسٹس غوث محمد کے اوپر کوئی ٹریبونل بنا تھا، اس کو پیپلز پارٹی کے لوگ گئے نہیں تھے، اس کو ڈیزالو کر دیا تھا حکومت میں آنے کے بعد. اس کے بعد وہ تب سے لے کے آج تک سانحہ کارساز پہ کچھ بھی نہیں ہوا. جی اب یہ عزیر بلوچ جو پکڑے گئے ہیں، جہاں اور بہت ساری کہانیاں سامنے آنے والی ہیں، تو سانحہ کارساز کیسے ہوا اس کی کہانی بھی کھلنے کو ہے. کیونکہ دیکھیں نا، خالد شہنشاہ، جی بلال شیخ، پیپلز پارٹی کے کارکن، یعنی بے نظیر بھٹو صاحبہ کے قتل کی، تو یہ یعنی سانحہ کارساز پہ ایف آئی آر، کوئی عدالتی کمیشن، سندھ گورنمنٹ ہے نا، اس میں تو یعنی کمیشن تو بن جاتا نا اتنے سے، تحقیقات تو ہوتی ہیں کہ سانحہ کارساز میں کون سے لوگ تھے، کس نے حملہ کیا. وہاں پر بے نظیر بھٹو صاحبہ کو یہ امپریشن رہا کہ شاید ایک چھوٹا سا ان کو کسی نے کوئی بچہ دیا ہے یا پتہ نہیں کوئی گڑیا دی ہے، کیا اس میں اس کے نتیجے بلاسٹ ہو گیا. ایسا نہیں ہو سکتا، اتنا چھوٹا سا دھماکہ خیز مواد دینے سے کبھی بھی بلاسٹ نہیں ہوتا. وہ بہت بڑی تعداد میں دھماکہ خیز مواد تھا، وہ کسی گاڑی میں تھا. یہ دیکھیں نا، ایک شارپنرز ہوتے ہیں، 3 حصے ہوتے ہیں نا یہ آئی ڈیز کے اندر. ایک تو ڈیٹونیٹر ہوتا ہے جو فیوز یا جیسے آپ اس کو ڈیٹونیٹ کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے وہ جو ایکسپلوزیو ہوتا ہے، دھماکہ خیز مواد، اور پھر وہ کیلیں، بال بیرنگز، وہ شارپنرز، وہ بہت سارے رکھے ہوتے ہیں جو پھٹتے ہیں اس دھماکہ خیز مواد سے، اور اس کے نتیجے میں اتنے سارے لوگ جو ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں یا ان کی جانیں چلی جاتی ہیں. تو جب 150 لوگ شہید ہو گئے اور اس کے ساتھ 250 300 یا 500 لوگ زخمی ہوئے، تو اس کا مطلب ہے کیلیں یا وہاں پر جو بال بیرنگ جو سارے تھے وہ بہت بڑی تعداد میں لوہا تھا. تو اب اس کی تحقیقات شروع ہونی ہے 8 فروری سے سپریم کورٹ. درمیان میں اچانک آج صبح، اب یہ الگ الگ کھیل ہیں، سب کے الگ الگ کھیل ہیں.